پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و گفتار کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ معیار ایمان صحابہ کو بنایا ہے، اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو بنایا ہے۔ بغیر ایمان کے عمل بے سود ہے۔ اگر ایمان کی دولت بندے کے پاس نہیں ہے، سارے جہان کی بلائیاں بھی اس کے دامن میں ہوں، وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ عقیدے کی خرابی کے بعد کوئی عمل انسان کو قبر و حشر میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے درستگی عقیدے کے ساتھ ساتھ جب بندہ مومن عمل کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا رتبہ اور عزت اور وقار بڑھ جائے گا۔ حتیٰ بندہ مومن کا راستے سے پتھر یا کانٹا اٹھا دینا، یہ بھی اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بڑی نیکی بن ہے۔ ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں ہمارے رب کے سامنے ہیں۔ یہ جتنی پاکیزہ ہوں گی، یہ جتنی اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی اتباع میں آئے گی، اس قدر انسان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ جب ہم مسجد میں ہوں تب ہمیں دین کی فکر ہو، اللہ رسول کے احکامات کی فکر ہو۔ انسان کے زندگی کے اوقات، لمحات، ساعات اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ جب رب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہے اور اللہ کا ہر بندہ اللہ کی نظر میں ہے، اب جلوت و خلوت کوئی حیثیت نہیں رکھتی کہ بندہ بندوں کے سامنے تو خیال رکھے، تنہائی میں، انفرادیت میں اس کو کوئی بھی خیال نہ ہو۔ اس حوالے سے جب ہم اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو بڑی پاکیزہ ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں منفرد رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے۔ اسی طرح معجم اوسط کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ ذکر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں آئے مکہ میں اور ہم دولت ایمان سے سرفراز ہوئے تو میں تو اس سے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا،
ایک بندہ وہ ہے جس کی آنکھ ہی نور اسلام میں کھلی ہے، جس طرح ہمارے ہاں یا ہم آئے ہیں کہ نسل در نسل ہم مسلمان ہیں، یا ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوئے انہوں نے آنکھ کھولی تو الحمدللہ ہمارے گھر اسلام موجود تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے دور جاہلیت میں گزارے ہوئے تھے۔ تاریکی اور ظلمت کا دورہ تھا، لیکن ان کے دامن بھی ناپاکیوں سے پاک تھے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، نگاہ نبوت کے فیض نے انہیں اور نکھار دیا، آسمان دنیا کا چاند بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو صرف دین اسلامی چاہیے۔ نور اسلام میں ہی بندے کے لیے کامیابی اور عزت ہے، اسلام کے علاوہ انسان کے لیے ناکامی اور بربادی ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، یہ آخری کلمات ہے۔ ایک بندے کا عقیدہ ہی نہیں ہے، جی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ نیکیاں کرنے والا ہو تب بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا بندہ مسلمان ہو کر رب کی نہ مانے، وہ اللہ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ جب یہ عقیدہ بھی رکھے کہ میرے رب وحدہ لا شریک ہے، اور یہ عقیدہ بھی رکھے کہ بندے کی بندگی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں ہے، اتباع میں ہے، نوکری میں ہے، پھر اتباع نہ کرے، نوکری نہ کرے، تو وہ بندہ اللہ کو کیوں کر پسند ہے؟ ان چیزوں کے لیے تو کوئی اتنا بڑا عالم ہونا، بہت بڑا محدث ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بداہت عقل سے ہی انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آج تک کائنات میں حضور کی ساری امت میں جس کو بھی عزت نصیب ہوئی ہے، حضور کی نوکری سے نصیب ہوئی، حضور کی غلامی سے نصیب ہوئی۔ تو ہمیں بھی نبی پاک سے اولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، آمین۔ سنت ادا فرمائے۔